ملے ایک لڑکے کا جب قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے اور سوال کر بیٹھے کہ آخر اس نے کیا گناہ کیا تھا جو اس کا قتل کر دیا۔ لیکن خضر نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے وہ صبر کریں گے۔ آگے چل کر خضر نے کچھ لوگوں کے پاس سے کھانا مانگا، انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے ایک دیوار تھی جو بس گرنے ہی والی تھی، اس کو صحیح کر کے کھڑا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ معاوضہ تو لے لو۔ خضر نے کہا اب آپ اور میں الگ الگ، ہمارا اب ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے دینی علم کو وہیں چھوڑا اور کہا میں اب بتاتا ہوں کہ آپ سے صبر کیوں نہ ہو سکا، آپ کو یہ علم دیا ہی نہیں گیا ہے۔ اور کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، مگر میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ نمبر 1، کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اس میں عیب ڈال دوں، اس کو خراب کر دوں، تاکہ آگے جو بادشاہ ہے جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے وہ اس کو پا کر کچھ نہ پا سکے۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا اور ان کے باپ ایک نیک آدمی تھے، بس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس لیے انسان بھی نہیں جانتا کہ مصلحت کیا ہے، مشیت الہی کیا ہے، رو رو کر افسوس کر کر کے آدھی عمر گنوا دیتا ہے، اللہ پر یقین نہیں کرتا، کافرانہ الفاظ کہتا ہے، بغاوت کرتا ہے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ بات 1400 برس پہلے سے قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن وہاں سے یہاں آج تک بھی انسان اس بات کو سمجھنے تیار نہیں ہے۔ جمعے کو خوب اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن سورہ کہف کی اتنی چھوٹی سی لیکن بہت بڑی تلقین اور تسلی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔